Okay, welcome to the 12th Civil Society Forum, AJK. We're here in Kotli, and today the subject of discussion is the 4th of October 1947, when a provisional government for Kashmir, provisional Republican government for Kashmir, was announced in Rawalpindi with Ghulam Nabi Gilkar, who apparently at that time was also known as Anwar, was announced. So that's the topic of discussion. ہمارا موضوع ہے آج 4 اکتوبر 1947 اس دن جو ایک آزاد حکومت کا اعلان ہوا راولپنڈی میں، جس میں غلام نبی گلکر، جن کو بعض جگہوں پہ انور بھی کہا جاتا ہے، اور یہ بھی ہمارے ڈسکشن کا ایک حصہ ہوگا. یہ اعلان ہوا تھا 4 اکتوبر کو، تو اس کا جو پس منظر ہے وہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے، اور پھر اس کا کیا تعلق، کیا کنیکشن ہے آج کے جو موجودہ ریاست کی صورتحال ہے اس کے ساتھ، اور پھر آگے مستقبل کے لیے کیا کچھ انیشیٹیوز ہم لے سکتے ہیں یا ہمیں لینے چاہیے. تو اس سلسلے میں کچھ چند باتیں جو سوال ہیں میرے ذہن میں. ظاہر ہے کہ ہماری نیت یہی ہے کہ ہمارے پاس درست معلومات آئے تاکہ اس درست معلومات کی بنیاد کے اوپر ہماری جو عوام ہے وہ کچھ صحیح فیصلے کر سکیں آگے کے لیے. تو پہلے تو ایک بات یہ ہوگی کہ جب ہم آزادی کی بات کرتے ہیں تو اسے ہم کیا معنی لیتے ہیں، جس میں جیسے انگلش میں ایک لفظ ہے سوورن وہ ملک ہے یا وہ ریاست ہے جو اپنے فیصلے خود کرتی ہے بغیر کسی کی دباؤ کے اور بغیر کسی کے انٹرفیئرنس کے. ٹھیک ہے، انڈیپینڈنٹ کا بھی اس کے ساتھ جو کانسیپٹ ہے انڈیپینڈنٹ ملک کا، انڈیپینڈنٹ کنٹری کا، انڈیپینڈنٹ کشمیر کا، وہ یہ ہے کہ یہ جو ملک ہے اس کی جو گورنمنٹ ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ طور کے اوپر خود مختار ہونے کی حیثیت سے وہ اپنے فیصلے کرتی ہے. آزادی کا کیا مطلب ہے؟ لبرل، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ میں، امریکہ میں جو معاشرے ہیں، اب لبرل کے کچھ پازیٹیو پہلو بھی ہو سکتے ہیں، نیگیٹو بھی ہو سکتے ہیں، یہ تو ہر آدمی کی اپنے نظریے کے اوپر ہے. لیکن جہاں تک میری جو سمجھ ہے لبرل کے بارے میں، وہ اس میں 2-3 خاص باتیں ہیں. وہ یہ ہے کہ جو گورننس ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے. اس میں یہ ہے کہ سٹیزنس کی کچھ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، سٹیزنس کے حقوق ہوتے ہیں. ہر آدمی کو اپنی رائے، اپنی اوپینین، اپنی سوچ رکھنے کا پورا حق ہوتا ہے. ایک فریڈم آف ایکسپریشن کا انوائرمنٹ ہوتا ہے. اور ہمارا تجربہ یہی ہمیں نظر آئے پچھلی 100-200 سال میں اس انڈسٹریل ریولیوشن کی بیک ڈراپ میں، کہ جو بھی لوگ تھے انٹلیکچوئلز یا سوشل سائنٹسٹ وغیرہ، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں کنزرویٹو ایلیمنٹس بھی تھے اور دیگر بھی، لیکن ایک لبرل ایٹماسفیئر میں ہم نے دیکھا کہ پروگریس وہاں پہ ہوئی ہے. اب ہمارے علاقے کو، چاہے ہم پاکستان کی بھی بات کریں، انڈیا کی بھی بات کریں، یا ہمارے کشمیر کی، کہ ہمارے جو کلچر ہے یہاں پہ یا جو ہسٹری جس طریقے سے یہاں پہ چلی آ رہی ہے، اس میں جو لبرل آئیڈیاز ہیں یا جو لبرل ویلیوز ہیں ان کا، یعنی کہ وہ کیا چل سکتی ہے یہاں پہ یا نہیں. ٹھیک ہے، اس میں کچھ اکنامک فیکٹرز بھی ہیں جو شاید یہاں پہ جو لوگ لیفٹ کی طرف ان کا رجحان ہے، وہ بھی اگر ضرورت محسوس کریں تو وہ بھی اس کے اوپر ڈسکس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سٹیزن اور اسٹیٹ کا کانٹریکٹ، کیا یہ آزادی کا حصہ ہے؟ رائٹس اور رسپانسبلٹیز، حقوق اور ذمہ داریاں، یہ ابھی. اچھا، اب جب میں ڈوگرے کی رول کو دیکھتا ہوں، ڈوگرے کی حکومت، تو یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ 1846 میں ایک امرتسر ٹریٹی ہوئی تھی، جس میں گلاب سنگھ، جو پہلے رنجیت سنگھ کی فوج میں تھا، اس نے انگریزوں کا ساتھ دیا اور انگریزوں نے رنجیت سنگھ کو ہرایا. تو رنجیت سنگھ کے پاس کیونکہ کیش یا اس کے پاس ظاہر جنگ خانی میں رہا ہے اتنا عرصہ، تو اس کے پاس اتنے ایسیٹس نہیں تھے. ٹھیک ہے، انگریزوں کے پاس جو ہے نا، کیونکہ آلریڈی نارتھ انڈیا اور یہ جو آج پاکستان ہے، یہ سارا خطہ ان کے پاس تھا. شاید ان کے لیے پہاڑی علاقوں پہ گورننگ کرنا وغیرہ شاید ان کے لیے مشکلات تھی، اور ظاہر ہے انہوں نے ان کا جو جنگی خرچہ ہوا تھا انگریزوں کا، ظاہر ہے ان کو تو کمپنسیشن کہیں نہ کہیں سے تو لینی تھی.
ٹھیک ہے. تو رنجیت سنگھ تو نہیں دے سکتا تھا, اس کی فوج تو ہاری ہوئی تھی, ٹھیک ہے. تو یہ کوئی کنوینئنٹ سلسلہ بنا جس سے جو ہے نا گلاب سنگھ نے کہا کہ چلو یعنی کہ میں لے لیتا ہوں, آپ یہ علاقہ میرے حوالے کر دیں, ٹھیک ہے. تو جو 1846 اس کے بھی جو بھی میں باتیں کر رہا ہوں, یہ ضروری نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے فیکٹس ہی پیش کر رہا ہوں. یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں میری اوپینین بھی ہو یا میری اپنا جو انڈرسٹینڈنگ ہے, جو سمجھ ہے. تو 1846 سے 1947 تک ہم نے دیکھا کہ ڈوگرا راج تھا. تو اس میں سوورن انڈیپینڈنٹ تو تھے یہ کسی نہ کسی حد تک. یہ بھی ایک آرگومنٹ کی بات ہے کہ اس میں ہمیشہ جو ہسٹورینز لکھتے ہیں وہ بات کرتے ہیں برٹش سوزرینٹی کی. سوزرینٹی سے یہ مراد کہ نگرانی یا اس کے اوپر چلو ڈیفنس کے حوالے سے جو بھی ہے برٹش کا انوالومنٹ پھر بھی رہا ہے اس ڈوگرے راج کے اندر, ٹھیک ہے. یہ بات درست ہے کہ انگریزوں نے 1846 سے لے کر 1947 تک جو 4 ڈوگرے حکمران رہے ہیں ان کو برٹش نے ان کو کسی کو نکالا نہیں. لیکن یہ ضرور بات ہسٹری میں آتی ہے کہ جو پرتاپ سنگھ تھا تیسرا ڈوگرا, اور یہ اس کا ہری سنگھ کا چاچا جس نے حکومت کی 1885 سے لے کر 1925 تک, کہ اس کے دور میں کچھ انگریزوں اور اس کے درمیان کچھ فرکشن تھی. لیکن پھر بھی اس کے باوجود انگریزوں نے اس کو ڈسلوج نہیں کیا. پھر اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں 1947 سے لے کر آج تک جو ہمارے یہاں AJK میں جو حکومت ہے, یہ بھی ہمارے سامنے نظر آتا ہے کہ حکومتیں جو بنی ہیں اس میں کئی بار حکومتیں ٹوٹی ہیں, پاکستان نے ان کو توڑا ہے. جو صدر یا وزیر اعظم رہے ہیں ان کو, جس کو انگلش میں کہتے ہیں کہ سیک کیا, ریموو کیا, اور ان میں سے کچھ ہیں جن کو ڈسگریس ذلیل بھی کیا اور امپریزن بھی کیا, جیل میں بھی ڈالا, ٹھیک ہے. تو جب ہم آزادی کی بات کرتے ہیں یہ چیزیں بھی سامنے آنی چاہیے. اچھا, اب تھوڑا سا میں یہی پروویژنل گورنمنٹ کے بارے میں تھوڑی سی بات کروں گا, پھر بات آپ لوگوں کے پاس لے جاؤں گا کہ جو پروویژنل حکومت بنی تھی پنڈی میں 4 اکتوبر کو. خیال یہ آتا ہے یا کچھ لوگوں کا نے ایسا لکھا ہے کہ 3 ایسی ریاستیں تھیں جس میں اکتوبر تک کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا تھا. باقی انڈیا اور پاکستان جو ہے نا وہ اسٹیبلش ہو گئے تھے. یہ حیدرآباد, جوناگڑھ اور یہ کشمیر. فرق ان تینوں میں یہ تھا کہ ایک تو جوناگڑھ اور جو حیدرآباد تھے اس میں مسلمان رولرز تھے, سلطان یا جو بھی ہیں آپ ان کو کہنا چاہیں, لیکن اکثریت آبادی جو ہے نا وہ ہندوؤں کی تھی, ٹھیک ہے. تو جوناگڑھ نے ایک فیصلہ کیا کہ وہ الحاق کریں گے پاکستان کے ساتھ, لیکن کیونکہ ان کا کوئی بارڈر یا کوئی ایسی چیز پاکستان کے ساتھ جڑتی نہیں تھی, تو ہوا یہ کہ 1 اکتوبر 1947 کو بمبئی میں جوناگڑھ والوں نے یا جو سلطان تھا